اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حج آیات نمبر 26 تا 35 میں ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے مسجد الحرام کی تعمیر کی غرض و غایت اور اسے بتوں سے پاک رکھنے اور کسی کو اللہ کا شریک نہ ٹھہرانے کی تاکید۔ اس سے پہلے بھی ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی گئی تھی۔ اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والوں، صبر کرنے والوں اور نماز کی پابندی کرنے والوں کے لیے خوشخبری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کے تعمیر کی جگہ بتائی اور حکم دیا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور میرے اس گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام و رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک و صاف رکھنا۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اور لوگوں میں حج کے فرض ہونے کا اعلان کر دو تاکہ وہ تمہارے پاس حج کے لیے چلے آئیں، پیادہ بھی اور دور دراز کے علاقوں سے سفر کرتے ہوئے نہایت لاغر اونٹوں پر بھی۔ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ یہ سب اپنے دنیا اور آخرت کے فائدے کے لیے وقت پر حاضر ہوں، اور جو مویشی جانور ہم نے انہیں عطا کیے ہیں ان پر مقررہ دنوں میں اللہ کا نام لے کر ذبح کریں۔ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، پھر انہیں خود بھی کھائیں اور تنگ دست محتاجوں کو بھی کھلائیں۔ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، پھر اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور اس قدیم گھر کا طواف کریں۔ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ۔ ان احکام کو یاد رکھو، اور جو شخص اللہ کی مقرر کردہ حرمتوں کا احترام کرتا ہے تو اس کے رب کے نزدیک یہ اس کے حق میں بہتر ہے۔ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ۔ اور تمہارے لیے سب مویشی چوپائے حلال کر دیے گئے ہیں سوائے ان کے جن کی ممانعت تمہیں پڑھ کر سنا دی گئی ہے، سو تم بتوں کی ناپاکی سے بچتے رہو اور جھوٹی بات سے اجتناب کرو۔ حنفاء للہ غیر مشرکین بہ، اللہ ہی کی طرف یکسو ہو کر رہو اور کسی دوسرے کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق۔ اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ وہ آسمان سے گرے اور پرندے اس کو اچک لیں، یا ہوا اس کو کسی دور دراز جگہ لے جا کر پھینک دے۔ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ ان امور کا اہتمام رکھو،
اور جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرے تو یاد رکھے کہ یہ چیز دل کے تقوی سے تعلق رکھنے والی ہے۔ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ۔ تمہارے لیے ایک وقت مقررہ تک ان چوپایوں سے فوائد حاصل کرنا جائز ہے، پھر انہیں قربانی کے لیے قدیم گھر یعنی خانہ کعبہ پہنچنا ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کرنا اس غرض سے مقرر کیا تھا کہ وہ ان مویشی چوپایوں پر جو اللہ نے انہیں عطا فرمائے ہیں ذبح کے وقت اللہ کا نام لیں۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا۔ پس لوگو یاد رکھو تمہارا معبود وہی ایک معبود ہے، سو تمہیں چاہیے کہ اسی کے فرما بردار بنو۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں۔ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز اٹھتے ہیں، اور جو مصیبت بھی ان پر آئے اس پر صبر کرتے ہیں، اور نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے نیک کاموں پر خرچ کرتے ہیں۔